گزشتہ رات 11 ماہ کے طویل اور سنگین وقفے کے بعد IMF بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالرز کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی منظوری دے دی گئی اور آج ان میں سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی پہلی قسط اسٹیٹ بینک کو موصول بھی ہو گئی۔ قرض پروگرام کے بقیہ 1 ارب 80 کروڑ ڈالر 2 جائزہ رپورٹس کے بعد پاکستان کو موصول ہو سکیں گے جو اب سے لے کے مارچ کے دوران ہوگا۔ 1 ارب ڈالر کی اگلی قسط نگراں حکومت اور آخری قسط انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی حکومت کو ملے گی۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو سنواریں اور ایسے اقدامات کریں جو ملک کو معاشی بدحالی سے باہر نکالیں۔ گزشتہ روز IMF بورڈ میٹنگ میں معاہدے کی منظوری کے بعد جاری کیے گئے بیان میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ نیا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام پاکستان کے لیے میکرو اکنامک استحکام حاصل کرنے کا نادر موقع ہے۔ پاکستان کو اس پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا چاہیے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور پاور سیکٹر میں ٹارگیٹڈ سبسڈی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ٹیکس بیس میں اضافے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، تمام وہ باتیں IMF کہہ رہی ہے جو کہ ہر ایک عام پاکستانی جس کو کہ ذرا سی بھی معاشی معاملات کی سوجھ بوجھ ہے وہ کہتا ہے، مگر شاید ہماری لیڈرشپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ IMF نے کل پھر یاد دلایا کہ پالیسی ریٹ میں حالیہ اضافہ یقیناً بہتر تھا کیونکہ پاکستان میں انفلیشن بے پناہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ترقی اور کمپٹیٹیونیس کے لیے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کو رکھنا نہایت اہم ہے، یعنی کہ ڈالر کی شرح کے ساتھ کھیل کود نہ کریں، اس کو جو مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ IMF کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس کے اپنے بینکنگ سسٹم کی سخت نگرانی اور اداروں کی استعداد بہتر بنانے اور سرکاری اداروں یعنی اسٹیٹ اونڈ کارپوریشن جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خزانہ چوز سرکاری کارپوریشن میں اصلاحات لائی جائے۔ کہہ کے تک گئے اور IMF کے بھی 23 پروگرام گزر گئے مگر وہ اصلاحات کا عمل نہیں شروع ہوا۔ یقینی طور پہ IMF کا یہ سٹینڈ بائی پروگرام پاکستان کی دگرگوں معاشی صورتحال کو صرف سہارا فراہم کرے گا۔ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنے ہیں۔ IMF چھتری تلے مارچ تک کا وقت ہے۔ پاکستان کے کرتا دھرتا آج سے سنجیدگی کے ساتھ دور رس معاشی اصلاحات شروع کر دیں۔ صرف ٹیکس لینا ہے، نان ٹیکس جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے جو اربوں کھربوں روپے کماتا ہے، جو نان فائلر ہے، جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی نہیں کرتا، فل کیش اکانومی چلا رہا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو دبانا ہے، اس کو ٹیکس پابند کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ سمجھ لیں کہ معیشت کو سنوارنے اور پاکستان کو بچانے کا یہ آخری موقع ہے، یہ کرنا ہوگا۔ اس وقت پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 26 کروڑ 50 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ اسی کے ساتھ گیس سیکٹر کا سرکولیٹڈ 1700 ارب پہنچ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بلوں کی عدم وصولی، لائن لاسز اور انیفیشنسی ہے، چوری ہے، انکمپٹنس ہے اور سرکاری نظام ہے جو کہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اب حکومت کو اس طرف توجہ دینی ہوگی ورنہ پاور ٹیرف میں اضافے کے غیر مؤثر منصوبے پر کاربند رہنے سے مزید سرکولر ڈیٹ بڑھے گا۔ IMF سے ڈیل کے تحت ابھی بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 8 روپے 25 پیسے فی یونٹ مزید بجلی مہنگی ہونی ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اوگرا نے 50% تک قیمتیں بڑھانے کو کہا ہے۔ ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ انرجی سیکٹر کو ڈھیل ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پاکستان کی 190 سرکاری کارپوریشن جو برسوں سے ملکی خزانے کا خون چوس رہی ہیں، ان سے جان چھڑانا مست ہے۔ PIA، ریلوے، ڈسکوز، ان سارے ادارے جو کہ سالانہ 600 ارب روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، ان سب کی پرائیویٹائزیشن اشد ضرورت ہے، فوری ضرورت ہے۔ مگر سب سے چوٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ غیر دستاویزی معیشت کا گلا گھونٹنا ہوگا، معیشت کو دستاویزی بنانا ہوگا، فائلرز نان فائلرز کے جاری رواج کو ختم کرنا ہوگا۔ اس وقت 22 کروڑ آبادی میں بمشکل 30 لاکھ افراد یعنی صرف 1.5% ٹیکس فائلرز ہیں، ان میں بھی اکثریت تنخواہ دار طبقہ ہے۔ ملک میں 30 لاکھ کے قریب دکانداروں پر ٹیکس کی کوئی قدغن نہیں۔ ملک کی GDP میں زراعت کا براہ راست 25% حصہ ہے، لیکن ٹیکس ٹو GDP میں زراعت کا صرف 1% ہے۔ لوگوں نے ڈالرائزیشن کیا، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ڈالر خرید کے رکھ لیا تھا، اور پھر اب ان حالات میں پاکستان میں اس جو گزشتہ خاص طور پر پچھلے 9 مہینے حالات رہے ہیں، ریمیٹنسز میں بہت بڑی کمی آئی۔ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ بینکس کے ذریعے پیسے نہیں بھیج رہے تھے کیونکہ اس سے بہت بڑا فرق تھا اوپن مارکیٹ کے اندر یا گرے مارکیٹ کے اندر اور سرکاری نرخ میں۔ ان سب میں بہتری کے آثار ہیں اور اگر یہ رواں دواں ہو جائے معاملہ تو کافی بہتری آ سکتی ہے، روپے کی شرح کافی بہتر ہو سکتی ہے اور اس سے بہت سارے مسائل میں کی جو سنگینی ہے وہ کمی ہوگی۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوتے ہی پاکستانی معیشت پر اس کے مثبت اثرات آ رہے ہیں۔
ہم نے آپ کو وقفے سے پہلے بھی بتایا کہ 3 ارب ڈالرز میں سے جو IMF سے ہمیں آنے ہیں، آج ہی 1.2 ارب ڈالر کی پہلی قسط بھی آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اسٹیٹ بینک میں وصول ہوئی ہے۔ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کی جانب سے 1 ارب، جبکہ 2 روز قبل سعودی عرب سے 2 ارب ڈالرز کے ڈپازٹ بھی منتقل ہو چکے ہیں۔ اس وقت اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 8.6 ارب ڈالرز ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اس ماہ کے اختتام تک مجموعی ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 15 ارب ڈالرز تک ہو جائیں گے۔ IMF قرض منظوری کے اعلان کے بعد سے ڈالر کے مقابل روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ آج بھی انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ سستا ہو کے 276 روپے 46 پیسے میں ٹریڈ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے سستا ہو کے 289 روپے پہ فروخت ہو رہا تھا۔ عید کی چھٹیوں کے بعد سے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 9.5 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 10 روپے سستا ہوا ہے، اور اب اس روپے کی قدر میں استحکام سے ڈالرائزیشن رکنے کے آثار ہیں، اور وہ ڈالر جو لوگوں نے گھروں اور بینکوں اور کے لاکرز میں رکھے ہوئے ہیں، امید یہ ہے کہ صورتحال کے بعد شاید وہ باہر آئیں۔ اب اوپن اور انٹر بینک مارکیٹ کے درمیان ڈالر ریٹ میں فرق 3 روپے سے کم ہو گیا ہے، جو پچھلے ماہ بڑھتے ہوئے 30 روپے تک جا پہنچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے مالی سال ریمیٹنسز میں 14% کمی ہو گئی تھی، اور سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے 27 ارب ڈالر بھیجے گئے تھے۔ لیکن اب اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ڈالر ریٹ کے فرق میں کمی کی وجہ سے ترسیلات زر دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی بینک چینلز کو ترجیح دیں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ کے ریٹس میں فرق کم سے کم ہوگا، جو کہ عام طور پہ ہوتا ہے، لیکن پچھلے ہم نے 11 مہینوں کے دوران، خاص طور پہ پچھلے 9 مہینوں کے دوران دیکھا، اور وہ جو دیکھا وہ تباہ کن صورتحال ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی روپیہ اوپن مارکیٹ میں انٹر بینک میں بھی 300 کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس صورتحال میں مزید استحکام کیسے آ سکتا ہے، یہ پوچھیں گے ہمارے ساتھ ہیں جناب حاجی ہارون پاریک، سابق صدر ایسوسی ایشن آف ایکسچینج کمپنیز۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج کیا ہم اس یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹر بینک کا ریٹ ہے اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیا یہ حقیقی ریٹس ہیں اور اس میں فرق واقعی اب کم ہوا ہے، اور کوئی بڑی گرے مارکیٹ تو کام نہیں کر رہی تھی؟ نہیں، یہ حقیقی طور پر ریٹ کم ہوا ہے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں تقریباً لیس دین 1%، یعنی 3 روپے سے کم کا فرق ہے، اور اس وقت تمام ایکسچینج کمپنیوں کی، ایک آدھ کی نہیں، تمام ایکسچینج کمپنیوں کی یہ پوزیشن ہے کہ ان کے پاس جو کلیکشن ہوتی ہے وہ سرپلس ہے، اور تمام ایکسچینج کمپنی ڈیلی کی بنیاد پر انٹر بینک میں ہمارے پاس جو ڈالر نہیں بکتے وہ ہم انٹر بینک میں سرنڈر کرواتے ہیں۔ تو یہ کلیئر پوزیشن ہے کہ اس وقت سپلائی زیادہ ہے۔ اچھا، اب سب سے بڑی بات جو پچھلے ہمارے جس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ میں اتنا بڑا اچھال اور ہم نے بھونچال دیکھا تھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ خطرہ تھا کہ پتہ نہیں IMF پروگرام بحال ہوگا نہیں ہوگا، نوا ریویو ہوگا نہیں ہوگا، ڈیفالٹ ہے، ہمیں ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں، قرضے ہمیں باہر کے دینے ہم نہیں دے پائیں گے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، مصیبت ہوگی۔ پھر لوگ بھاگے، انہوں نے ڈالرز لیے، گھر بیچ کے ڈالر لیے، زیور بیچ کے ڈالر لیے، اور مطلب ایک وہ طوفان ہو گیا۔ وہ طوفان تو اب تھم گیا نا؟ ظاہر ہے وہ طوفان تھم گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ سرپلس ہے سب ایکسچینج کمپنیاں، اور ڈالر اویلیبل ہے ساری ایکسچینج کمپنیوں کے سارے کاؤنٹر پہ، ٹریولر کو بھی مل رہا ہے، بینک ڈپازٹ کس کو کرنا ہے اس کو بھی ڈالر مل رہا ہے۔ تو ڈالر میں پینک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ابھی ہمیں صرف ایک ہی چیز دیکھنی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو مینٹین کرنا ہے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک، وہ کسی صورت سے 1% کے اوپر نہ جائے، کیونکہ 1% جب ہوتا ہے نا تو سرپلس سپلائی ہے، ہمارے پاس بھی سرپلس سپلائی ہے، ہم سارے ایکسچینج کمپنی والے ان کو دے رہے ہیں۔ یہ مینٹین کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے مینٹین نہیں کیا تو آپ نے دیکھ لیا 4.5-5 بلین پچھلے سال ہمارا کم ہو گیا ریمیٹنس۔ اگر ہم اسی کو مینٹین کر لیں، اسی پہ فوکس کر دیں، تو کامران بھائی 5 بلین اگر بڑھ جائیں تو ہماری کیا پوزیشن ہو جائے گی اس وقت؟ صحیح بات ہے۔ یہ تو 5 بلین جو کہ ہم نے لوز کیا صرف ریمیٹنسز میں، اپنے ایکسپورٹس میں، وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم ہر 15 منٹ پہ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ 1 ارب آ گیا، 500 ملین آ گیا، 1 ارب آ گیا، اور اس سے ہمارے پاس 4 ارب ہو گئے۔ ارے 4.5-5 ارب تو ہم نے جھونک دیے، بالکل جھونک دیے۔ اور ابھی اس کو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو کچھ بھی کر کے مینٹین کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بتائیے کہ اس کے لیے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے، گویا کہ یہ جو بھی اس کے لیے کرنا ہو ضروری ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ حالات بہتر ہو رہے ہیں کہ اب ریمیٹنسز کا دروازہ کھلے گا، بہتر طریقے سے ریمیٹنسز آئیں گی، لوگ بینکنگ چینل سے بھیجیں گے،
دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ڈالر لے کے گئے تھے کہ یہ 350 ہو جائے گا، 400 ہو جائے گا، 350 ہو جائے گا، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آئی ایم ایف پروگرام ہو گیا، بہتری ہو گئی، یہ لاکرز میں جہاں بھی لے جا کے انہوں نے رکھ دیا ہے، یہ بھی تو بیچنے آئیں گے نا؟ بہت سلو آ رہے ہیں، لیکن بہت سلو ان کی بھی تھوڑی بہت سیلنگ ہے، لیکن بہت سلو ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اگر انٹر بینک اسٹیبل ہوا، 1 روپے کم زیادہ یا کچھ عرصے ہوا، تو ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی. اور اب میرے خیال سے حالات بھی ایسے ہیں کہ ان کو رکھنا بھی نہیں چاہیے. اب رکھ کے کیا کریں گے؟ ابھی مگر یہ بتائیے کہ اس وقت جو سپلائی ہے ہمارے پاس، یہ بقرعید کی سپلائی بھی ہے نا، کہ جو کہ پورا پاکستانی جو ہے وہاں سے قربانی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، اور وہ بہت بڑی ایک انفلوز آتی ہے. یہ جو اس وقت سپلائی ہے، یہ بقرعید والی کتنی سپلائی ہے اور کتنی نارمل ہے؟ بقرعید والی بھی سپلائی ہے ابھی، اس میں وہ کہ ختم نہیں ہوئی، 20-25% ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارا مسئلہ محرم کے اندر ہوگا، کہ اگر کرنسی شارٹ فال ہوگی تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے، تو اس کو مینٹین کرنا پھر بار بار میں کہتا ہوں اس کو لازم ہے. اس وقت کرنسی کا فلو ہے، ہر ایکسچینج کمپنی اس میں دے رہی ہے، انٹر بینک میں دے رہی ہے. جو ہمارے پاس ایکسس ہے جب ہی دے رہے ہیں. تو حاج صاحب یہ بتائیں کہ ڈالرز ہمیں چاہیے ہیں، یہ عام ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ 5-6 بلین ڈالر تو گھروں میں پڑا ہوا ہے، اور پھر ڈکلیئر ڈالر ہے جو ہے نہیں ہے، یا جو کسی صورتحال میں ہے. بہت بڑی تعداد میں ظاہر ہے کہ سونا ہے لوگوں کے گھروں میں پڑا ہوا ہے. گھر پاکستان کے کنگال نہیں ہے، خزانہ کنگال ہے. تو یہ باہر آئیں ڈالرز، یہ استعمال ہوں، یہ کسی طریقے سے معیشت کا حصہ بنے. پاکستانیوں کے پاس باہر بے پناہ ہے. کتنا فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے پچھلے 1.5 سال کے دوران، اس کا کبھی نہیں ہوا. یہ سب کیسے بحال ہو؟ پچھلے 1.5 سال یا نہیں، پچھلے 5-10 سال میں سمجھ لے. اور حکومت کنگال ہے، گھر کنگال نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ آپ ٹریولر دیکھ لو کتنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. حج اور عمرے پہ کتنے لوگ گئے. اگر گھر کنگال ہوتے تو اتنے آدمی تو نہ جاتے نا. وہ اللہ کا کرم ہے. اب گریجولی ہمارے یہاں سینٹیمنٹ اگر چینج ہوگا نا، تو آہستہ آہستہ یہ ڈالرائزیشن ختم ہوگی، اور ڈالر لوکر سے نکل کے مارکیٹ میں آنا شروع ہوگا. جیسے ڈار صاحب آئے تھے تب گریجولی روز 1-1.5 روپیہ انٹر بینک نیچے ہوتا تھا، تقریباً 15-20 روز تک یہ سلا، کیونکہ سینٹیمنٹ چینج ہو گیا تھا. پھر اچانک ایسی ایونٹ ہو گیا کہ الٹا سینٹیمنٹ ہو گیا. تو ہمیں بس اس سینٹیمنٹ کو برقرار رکھنا ہے، سپلائی کسی صورت سے کم نہ ہو. گھروں کا آئے گا ڈالر. کچھ لوگوں نے ایسے ہی بڑی پینک 350 ہو جائے گا، 400 ہو جائے گا. اب آہستہ آہستہ وہ نکلیں گے، وہ ڈالر سیل کریں گے. لیکن اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ انٹر بینک بھی مینٹین رہے اور اوپن مارکیٹ بھی مینٹین. یہ بتائیے آپ کا کیا اندازہ ہے کہ پچھلے خاص طور پہ جب یہ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، اور پچھلا 9 مہینے جو ہے نا، ستمبر سے لے کے اور اب تک کے جو تھے، وہ تو بہت ہی قیامت خیز رہے ایکسچینج ریٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے. اور پھر آپ نے بالکل صحیح کہا، فلائٹ آف کیپٹل تو پاکستان سے ہمیشہ سے ہو رہا ہے. لوگ اپنا سرمایہ باہر بھیج رہے ہیں. جب اس ملک میں آپ پابند کر دیں گے کہ آپ $30,000 سے زیادہ باہر خرچ نہیں کر سکتے، باہر جانے والے جس کے حلال کے اپنے پیسے ہیں، آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے پیسہ لوگ باہر لے کے جائیں گے. اور پھر اس قسم کے قیامت خیز ٹیکسز آئیں گے. آپ CVT لگا دیں گے ایک بار سوورن کمٹمنٹ کرنے کے بعد، تو لوگ تو باہر جائیں گے. کتنا پچھلا 1-1.5 سال کے اندر آپ کے خیال میں فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے پاکستان سے؟ اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ٹھاک ہوا ہے. لیکن اس وقت لوگ واپس پیسہ لانا چاہ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی پرابلم یہی ہے. CVT لگا دیا. اب جس آدمی نے، کسی بندے نے پچھلے 1.5-2 سال پہلے اس کا ڈکلیئرڈ ہے FBR میں، اگر اس کے پاس دھرم 35 روپے کا ہے، آج وہ بول رہا ہے میں دھرم لاؤں گا تو 80 روپے ہوگا، تو میرے پر اتنا بڑا ٹیکس لگ جائے گا، وہ لائے گا ہی نہیں. یہ رکاوٹ ہے. یہ چیز ہے، اس کو ہٹانی پڑے گی. اس پرابلم کو ہٹانا پڑے گا. جو بزنس مین اوورسیز ہیں ان سے جو کمٹمنٹ کیا ہوا ہے، ان سے بات کر کے FBR کو اور منسٹری کو اس ہیڈل کو ہٹانا پڑے گا. آپ یقین مانیں اگر یہ ہٹانا تو ٹھیک ٹھاک فلو آ جائے گا. اس وقت اسٹاک کی پوزیشن اچھی ہے. اب جو موجودہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، بہت سے لوگ، خود مجھ سے 1-2 آدمی نے 24-48 گھنٹے میں کہا ہے کہ یار یہ کسی طرح ختم ہو جائے نا تو ہم اپنا فنڈ واپس لانا چاہتے ہیں. اتنا بڑا ٹیکس 50% اور 60% سے زیادہ ہم دیں گے تو پھر ہمیں بچے گا کیا؟ ہم وہی رکھ لیں گے، یا لائیں گے نہیں، یا اسی کو ہنڈی حوالے میں کنورٹ کر کے لائیں گے اور پھر دوبارہ لے کے جائیں گے.
تو یہ تو پھر پاکستان کی معیشت کے لیے زہر قاتل ہوگا نا، یہ جو ٹیکس ہے خاص طور پہ، اور یہ تمام سی وی ٹی اور یہ تمام چیزیں. یہ تو بالکل زہر قاتل ہے، اس کو ہٹانا پڑے گا. آپ ہٹا کے دیکھ لو، کچھ عرصے ہٹا کے دیکھ لو، ٹائم دے دو، منسٹری ٹائم دے دے کہ 3 مہینے میں جو لے آئے اس کے وہ ٹیکس نہیں ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا فنڈ آ رہا ہے. اس وقت جب حالات بہتر ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی تو ونڈو اوپن کرنی چاہیے نا. ان کے لیے بھی ونڈو اوپن کرنی چاہیے نا. وہ اس وقت باہر سیٹسفائی نہیں ہے، وہ اپنے ملک میں آ کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو ونڈو اوپن ہونی چاہیے نا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب حاجی ہارون پاریکھ ہمارے ساتھ تھے، سابق صدر ایسوسی ایشن آف ایکسچینج کمپنیز. کمرشل بریک، اس کے بعد پاکستان کو معیشت کو پاکستان کو IMF کی چھتری ملی ہے، 9 ماہ کی معاشی چھتری، جس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی استحکام میں کوئی بڑا تلاطم اس دوران شاید نہیں ہوگا، بہتری کے آثار نظر آئیں گے، مگر بہت کچھ کرنا ہے اس 9 ماہ کے دوران بھی، اور اس کے بعد آنے والی حکومت کے لیے بھی ایک نیا IMF پروگرام حاصل کرنا. پھر پاکستان کے لیے بہتر صورتحال پیدا ہوگی. اگلے 1 سال 1.5 سال اگر ہم نے اپنی کمر باندھ لی تو بہت اقدامات ایسے ہیں جس کے ایک بار ریل پیل ہو جائے گی، لوگوں کے لیے معاشی بہتری کے عام آثار صاف صاف نظر آئیں گے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. ایک بہت ہی عمدہ پینل ہمارے ساتھ ہے. عارف حبیب صاحب، چیئرمین عارف حبیب گروپ. عامر رسول پراچا، صدر اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس یونیلیور کے بھی CEO ہیں. خرم حسین، پاکستان کے ممتاز سیزنڈ معاشی امور اور بزنس امور جرنلسٹ. شہزاد رانا، پاکستان کے ایک اور بہت ہی سینئر اور بہت ہی انفارمڈ جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک پینل چھوٹے سے وقفے کے بعد، جس دوران اپنی ہیڈ لائنز دیکھیں گے. پاکستان کے لیے IMF کا پروگرام 11 ماہ کے سنگین تعطل کے بعد آج ایک بار پھر جاری ہو چکا ہے. 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط مل گئی ہے، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے ذخائر 8 ارب ڈالر سے بڑھ گئے ہیں. روپے کی بے قدری رکنا چاہتی ہے اور اس کے آثار ہیں. ایکسچینج ریٹ میں استحکام آئے گا. اطلاعات ہیں کہ اس مالی سال کی 3 سہ ماہی معاشی اطمینان سے گزرنے کی توقع ہے، لیکن معیشت سوارو پاکستان بچاؤ مشن میں یہ ناؤ اور نیور والی صورتحال ہے. IMF نے ایک بار پھر اقتصادی پالیسیز اور مستقبل کے معاشی فریم ورک پر سختی سے عمل درآمد کی تلقین کی ہے. ایکسپریس ٹریبیون کی ایک رپورٹ کے مطابق IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اراکین نے پاکستان کی اصلاحات میں ناکامی اور بر وقت وعدے پورا نہ کرنے پر سخت تنقید کی ہے، اور پاکستانی حکمرانوں کو تجویز دی ہے کہ راست اقدامات کرنے کے لیے یہ آخری موقع ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے انہوں نے ایک بار پھر دہرایا کہ یہ کوئی حلوہ یقین نہیں، بڑی کڑی شرائط کو برداشت کیا ہے، لیکن شکر ہے کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب ہم پاکستانیوں کو ثابت کرنا ہے کہ ہم کشکول سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم عارف حبیب، چیئرمین عارف حبیب گروپ، پاکستان کے لیڈنگ بزنس لیڈر ہیں. جناب عامر رسول پراچا، پریزیڈنٹ ہیں آج کل اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے، پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی سب سے نمائندہ تنظیم. اور ہمارے ساتھ ہیں محترم شہباز رانا، پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، معاشی خزانہ امور. بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب. پہلے تو آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو اور ہمارے پینلسٹ کو یہ بتائیے کہ اب سے جو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، مزید اضافہ ہونا ہے، گیس کی قیمتیں ایڈجسٹ ہونی ہیں، یہ تمام معاملات، اس کے علاوہ وہ کیا بیسک کرٹیکل اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جو اب سے مارچ تک ہونی ہیں جب یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہوگا؟ وہ کیا اسپیسیفک میجرز ہیں جو چاہے یہ والی حکومت ہو جو کہ 1 مہینے بعد جائے گی، 3 مہینے کی کیئر ٹیکرز ہو، اور اس کے بعد نئی حکومت آئے کہ ہم مارچ کا یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ مکمل کریں اور اپریل میں IMF کے پاس ایک نئے پروگرام کے لیے 3 سالہ پروگرام کے لیے جائے؟ وہ کیا کیا چیدہ چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں کرنی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب، یہ جو 9 ماہ کا عرصہ ہوگا، یہ ایسا پیریڈ ہوگا جس میں کسی بھی قسم کی جو ڈیپ روٹڈ ریفارمز ہیں، اصلاحات ہیں، وہ انٹروڈیوس نہیں کروائی جا سکیں گی. اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایک ماہ بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی، دوسری حکومت کا جو مدت ہوگی وہ 2 سے 3 ماہ کی ہوگی، پھر ایک نئی گورنمنٹ آئے گی. تو یہ جو پیریڈ ہے 9 ماہ کا، یہ پرائمریلی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان نے جو کچھ کمٹ کیا ہے IMF کے ساتھ، پاکستان نے جو اس نے اپنا وفاقی بجٹ دیا ہے، پاکستان نے جو ریونیو کے اہداف اپنے لیے رکھے ہیں، جیسے 9,415 ارب روپے کا ٹیکس کا ٹارگٹ ہے، تو پاکستان آن ٹریک رہے. اس سارے عرصے میں جو اصل چیز ہوگی جس کے اوپر IMF کی نظر ہوگی کہ جو کچھ ہم نے اناؤنس کیا اور جو کچھ ہم نے کمٹ کیا IMF کے ساتھ،
وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آن ٹریک رہیں. خاص طور پر اس کی جو مانیٹرنگ ہوگی وہ میرا خیال ہے کہ ان لائک پاس اس دفعہ آئی ایم ایف چیزوں کو بہت کلوزلی زیادہ مانیٹر کرنے کی کوشش کرے گا, اور جہاں کہیں پہ آئی ایم ایف کو لگا کہ پاکستان راستے سے ہٹ رہا ہے تو وہیں پہ وہ انٹرونشن کرنے کی کوشش کرے گا. ریفارمز جیسے آپ نے کہا یہ ایک لمبی مدت کی ایک چیز ہوتی ہے, یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتی. اب جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی نہ پروگرس ہوئی ہے نہ بھی کوئی ایکسپیکٹڈ ہے. ایٹ دا بیسٹ یہ کیا کریں گے, وہ یو اے کا تو آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے جو پورٹ کے کچھ ٹرمینلز انہوں نے وہاں پہ ہینڈ اوور کیے ہیں, بٹ ایک اسلام آباد ایئرپورٹ ہے اس کی آؤٹ سورسنگ کی یہ کوشش کر رہے ہیں 12 اگست سے پہلے. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایف بی آر ول بی اے موسٹ کریٹیکل ایریا جس کے اوپر جو ہے آئی ایم ایف کا فوکس ہوگا. اس کے جو منتھلی جو اہداف ہیں وہ دیکھے جائیں گے, اور اگر وہ ٹیکس ایکسپینڈیچرز ہیں کچھ بریکس ہیں وہ دیکھی جائیں گی, اور کیا حکومت واقعی سنجیدہ ہے کہ وہ ایف بی آر میں اصلاحات کر سکے گی یا کرنا چاہتی ہے. تو وہ آپ کو اندازہ اس چیز سے ہو جائے گا کہ نیا جو چیئرمین ایف بی آر ہے وہ کس کو لگایا جاتا ہے. جو موجودہ چیئرمین ہے ان کا جو ٹینیور ہے 31 جولائی کو ختم ہو رہا ہے, اور ان کی ریپلیسمنٹ کی باتیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں. تو ان کی جگہ پہ کیا کوئی ایسا کوئی کمپیٹنٹ بندہ لگائے گی حکومت جو کہ ایف بی آر کو آگے لے کے چل سکے, ٹیکس کا ہدف بھی حاصل کر سکے, یا حکومت کوشش کرے گی کہ ایسا شخص لگایا جائے جو کہ بہت زیادہ ان کے کام میں مداخلت نہ کرے, جو اوپر سے احکامات آئیں وہ ان احکامات کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ جس طرح موجودہ چیئرمین امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی آئندہ آنے والے چیئرمین بھی امپلیمنٹ کرتے رہیں. تو یہ یہاں سے آپ کو پہلا جو آپ کو جو کڑی ہے یہیں سے مل جائے گی. جی عارف بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال پاکستان کی معیشت کو سنوارنے سدھارنے اور اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہمیں آئی ایم ایف بتائے گی یا کوئی بتائے گا. بنیادی چیزیں ہیں, ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8.5% ہے, دنیا کی کم ترین ممالک کی فہرست کے اندر ہے. اسی چیز کو اگر ہم لیں, اور وہ کیا معنی ہے, وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمارا اتنا بڑا ان ٹیکسڈ نان فائلر ایک سیکٹر ہے جو روزانہ اربوں روپے کے منافع کماتا ہے, اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. ہمیں اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 12, 13, 14% تک لے کے جانا ہے. اس کے لیے کیوں ہم 9 مہینے کا انتظار کریں, نئی حکومت آئے وہ کرے؟ کیا یہ ایک ناقابل عبور مائل سٹون ہے, اور اس کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے نا کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا, یہ اتنا بڑا ریٹیل سیکٹر, یہ اتنا بڑا آڑتی سیکٹر, یہ ہول سیل سیکٹر, یہ فارم سیکٹر, آخر کیوں نہیں یہ ہمارے ٹیکس نیٹ میں آ رہا؟ نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کوئی بھی آئی ایم ایف کی شرائط میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم آپ کے پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس نہ کرتے ہوں, یا عام طور پہ لوگ جو ہے وہ بات نہ کرتے ہوں. انفیکٹ خود جو ہے وہ گورنمنٹ اور فائنانس منسٹری اور فائنانس منسٹر ان تمام باتوں کے بارے میں جو ہے وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. تو پرابلم یہ ہے جو آپ نے پوچھا, پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے. جو باتیں وہ کرتے ہیں کبھی اس کی امپلیمنٹیشن پہ سیریسلی جو ہے وہ کام نہیں کرتے, اور اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشرز جو ہے وہ میں آ جاتے ہیں, اور کچھ تھوڑے سے ووٹوں کے لیے جو ہے وہ ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ جو ہمارے جو ہے وہ قومی مفاد میں نہیں ہوتے. تو اتنے عرصے سے یہ ساری جو ہے وہ باتوں کی حد تک ہی چیزیں رہی ہیں. جہاں ڈیفیکلٹ فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے نہیں کرتے, اور اگر کچھ فیصلے جو ہے وہ جب کرتے ہیں کہ جب ان کو موت دکھائی جاتی ہے, اور موت دکھائی جاتی ہے تو پھر وہ بخار پہ ایگری کر لیتے ہیں کہ بخار ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم جو ہے وہ ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ اچیو کر لی. تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ریفارمز کی باتیں ہوتی ہیں, سبسڈیز ختم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں, انرجی سیکٹر کی باتیں ہیں, ایس او ایس کی وہ تمام کی تمام, یا ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ مارکیٹ بیس کرنے کی باتیں ہوتی ہیں, وہ تمام کی تمام جو ہے وہ حکومت انڈر پریشر جو ہے وہ کرتی ہے. اپنے تئیں جو ہے وہ یہ اقدامات لینے سے جو ہے قاصر رہی ہیں, اور یہ سکسیسو گورنمنٹس کا یہ وتیرہ رہا ہے. تو اس میں جو ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد تو وہ حکومت نہیں ہوگی جس کو ووٹ لینا ہے, جو اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی 3 مہینے کے لیے. اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے کہ وہ جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو ٹیکس کے لیے پابند کرے؟ اس کو تو ووٹ لینا نہیں ہے, اس کے لیے تو وہاں پر تو کوئی مریم نواز نہیں ہوں گی جو ٹویٹ کر دیں کہ یہ آپ 3000 روپے بجلی کے بل سے کیوں کاٹ رہے ہیں اور وہ فوراً واپس ہو جائے.
یہ تو ابھی گولڈن اپرچونٹی ہے نا, IMF پروگرام بھی ہے اور 3 مہینے کے لیے ایک نان پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے وہ اتنے اسٹرانگ ہو, پروفیشنل ہو, اور انفارچونیٹلی ظاہر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ہم نے پاسٹ میں تو دیکھا ہے بہت ہی ویک جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. وہ تو ایک چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی جو ہے وہ صحیح نہیں کر پاتی, اور وہ پولیٹیکل پارٹی کے معاف کیجئے گا کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران جو ہے ویک تو وہ بہت ہوتی ہے, لیکن جب کام ہونا ہوتا ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی چل رہی ہے, اور اس دوران جو ہے پنجاب وغیرہ میں اس دوران جو ہے وہ 26 سال کی پرانی پولیٹیکل پارٹی 25 دن میں تقریباً غائب ہو گئی ہے. عامر رسول پراسے صاحب بھی یہ فرمائیے گا کہ اوورسیز انویسٹرز کے لیے کیا اس وقت ایک سائے آف ریلیف ہے کہ بہرحال IMF پروگرام آ گیا, پہلے تو ہمیں اس کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ اگر یہ پروگرام نہیں آتا, 9th ریویو نہیں آتا تو ڈیفالٹ بالکل سرٹن ہے, وہ چیز تو ہو گئی ہے. اب نیکسٹ سٹیپ آپ لوگوں کے نزدیک جو کہ کی ہے فار آر اکنامک ڈیولپمنٹ, اور آپ اتنا بڑا آپ کا حصہ ہے ٹیکس ریونیوز کے اندر آپ کے اوورسیز انویسٹرز کا, اب آپ کی کیا خواہش ہے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگلے 9 مہینے میں جو اب ہمیں بریدنگ اسپیس مل رہی ہے اس میں کیا کچھ ڈویبلز ہے؟ جی کامران صاحب بہت بہت شکریہ. جو آپ نے سوال کیا ہے, میرے خیال میں جو پچھلے کوئی 12-13 دن کے اندر جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور پچھلے تقریباً کوئی میرے خیال میں 48 گھنٹے کے اندر جو ہمارا ریزرو ہے وہ 4 بلین سے تقریباً کوئی 8-8.5 بلین کے اوپر چلا گیا ہے, ڈیفینیٹلی بہت ریلیف ہے اوورسیز کمپنیز کے لیے. بیکاز پچھلے کوئی 1 سال کے اندر اوورسیز کی جو کمپنیز ہیں ان کی جو اعتماد کو ہے وہ بڑی ایک جھٹکا لگا ہے, ایک بہت تکلیف پہنچی ہے, اور یہ اب ٹائم ہے کہ پاکستان جو کانفیڈنس جو لوز کیا ہے اس کو دوبارہ سے ری گین کرے. اور سب سے پہلے تو ری گین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو 18 مہینے سے جو اوورسیز کمپنی کے جو پروفٹس ہیں وہ ریپیٹریٹ نہیں ہو پائے, اور پچھلے دنوں ابھی سری لنکا نے اناؤنس کیا ہے کہ جتنے بھی ڈیویڈنڈز تھے جو کہ ان کے پاس تھے انہیں ریپیٹریشن سٹارٹ کرتی ہے. تو پاکستان کی گورنمنٹ اب سگنلنگ سٹارٹ کرے, ان کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ دوبارہ سے اس اعتماد کو بحال کریں جو اعتماد جو ہے لوز ہوا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. کیونکہ اگر آپ نمبر دیکھیں تو 1 بلین کی ٹوٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے پچھلے 1 سال میں. اگر آپ دنیا میں نمبر دیکھیں تو یہ 84th نمبر لوسٹ نمبر ہے ان دا ورلڈ ان FDI انویسٹمنٹ. سو میرے خیال میں اگر پاکستان کو اپنے بجٹ کو پورا کرنا ہے تو ان کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دوبارہ سے لے کر آنا پڑے گا. تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ تھوڑی سی یہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ٹرانچز کے اندر یہ ریپیٹریشن سٹارٹ کریں. نمبر 2, مجھے پتا ہے کہ اگلے 9 مہینے کے اندر ان کو جو IMF کی جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں ان کو آنر کرنا ہے, بٹ ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ٹیکسز کے بارے میں. اس وقت جو ریجنل اگر آپ کارپوریٹ ٹیکس دیکھیں تو 25% ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو کارپوریٹ ٹیکس پلس سپر ٹیکس 10%, اس کے بعد ورکرز پروویڈنٹ فنڈ, اس کے بعد انٹر کمپنی ڈویڈنڈ لگا لیں تو یہ سب ملا جلا کے کوئی 60-70% کے اوپر ٹیکس پہنچ جاتا ہے. ان کو اپنی بیس براڈن کرنی پڑے گی, ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہوگی, ان کو پریولیج ایکسس ختم کرنا ہوگا, ایمنیسٹیز بند کرنی ہوگی, سبسڈیز بند کرنی ہوں گی. یہ تمام ان کو ایکشنز لینے ہوں گے. میرے خیال میں اس وقت جو اگلے 9 مہینے ہیں میرے خیال میں ان کو بگ بولڈ کریجیس ایکشن لینے ہیں. ان کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیسیشنز نہیں لینے, ان کو کمرشلی موٹیویٹڈ ڈیسیشنز لینے ہیں. اور یہ سب باتیں پتہ ہیں. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ جتنی بھی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو کہ میسو لاسز کر رہی ہیں, خدارا اگلے 3 مہینے میں ان کو آپ بند کریں. ان کو پرائیویٹ کمپنیز جس طرح چلاتی ہیں ان کو چلائیں, یا اخراجات ان کے کم کریں یا آمدنی بڑھائیں. اور میرے خیال میں بجٹ کے بھی جو آپ نے 9 ٹریلین کا بجٹ بنایا ہے ریونیو کے اوپر اور 14 ٹریلین کا ایکسپینڈیچر بنا لیا ہے, خدارا اس کو بھی 9 ٹریلین کے اوپر لے کر آئیں. آپ کے پاس اس وقت روم نہیں ہے کہ آپ ایکسپینڈیچر اپنے جو ہے ریونیو سے زیادہ کریں. سو میرے خیال میں اوورسیز کے لیے یہ جو چیز خوشائن بات ہے کہ ریزروز اوپر چلے گئے ہیں. اب گورنمنٹ کو اسٹیٹ بینک کو کچھ ایکشنز کے تھرو پازیٹیو سگنلنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فارن انویسٹمنٹس کا اعتماد بحال ہو. جی ہمیں اب جوائن کیا ہے جناب خرم حسین نے, اکنامک افیئرز اور فائنینشیل افیئرز کے بہت ہی سیزنڈ جرنلسٹ ہیں. خرم حسین صاحب یہ بتائیے کہ یہ سارے میجرز جو کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اوورسیز انویسٹرز جو کہ ہماری کی ہیں
اکنامک پراسپیرٹی کے اور ظاہر ہے کہ ہمارے ریونیو کی ہے. آپ نے کچھ باتیں سنی عامر رسول پراچا صاحب سے, اوورسیز انویسٹرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ کہ ہم ایکشن دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آگے پولیٹیکل گورنمنٹ تو اب 1 مہینے میں جاری ہے, ایک نان پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی جس کے کہ کوئی اس طرح کے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوں گے, الیکشنز وغیرہ میں وہ لڑنے نہیں جا رہے ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ معمول کے کاموں سے تو کام نہیں بنے گا, آؤٹ آف باکس اسٹرانگ ایکشنز لینے ہوں گے. کیا وہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کامران صاحب, آئی تھنک سب سے بڑی چیز جو ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے وہ ہے کہ ڈالر یا ایکسچینج ریٹ کو مینیج کرنے کی کوشش نہ کرے گورنمنٹ. اس ٹیمپٹیشن میں نہ آئے کہ اب ہمارے پاس ڈالر آ گئے ہیں تو ایکسچینج ریٹ کو اب ہم 250 پہ گرائیں, اس کے بعد 220 پہ گرائیں, اور آلریڈی کچھ یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں. دس ول بی ویری ڈیمیجنگ اگر ان ڈالرز کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. جو ابھی عامر صاحب بات کر رہے تھے کہ فورن انویسٹرز کی جو ریپیٹریشن ہے وہ ساری رکی ہوئی ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ سگنل ہوگا. میں آپ کو کنفرم کر کے بتا سکتا ہوں کہ فورن انویسٹرز جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے ان کا نمبر 1 کنسرن آج کل یہی رہے, اور آج کل سے مطلب پچھلے 1 سال سے تقریباً یہی رہا ہے کہ پاکستان میں ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, اب ان کو نکالنے میں یہاں پہ بہت تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ کب تک چلے گی یہ چیز. آئی نو کہ کافی ایسے بڑے انویسٹرز ہیں جنہوں نے اپنے انویسٹمنٹ پلانز بالکل آن ہولڈ کر دیے ہیں اس پرابلم کی وجہ سے, کئی ہیں جنہوں نے اپنے انویسٹمنٹ پلانز کو شیلو کر دیا ہے اس کی وجہ سے, اور کئی ہیں جو یہاں سے ریپ اپ کرنے کا سوچ رہے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے. تو آئی تھنک ادھر بھی اعتماد و ریسٹور کرنا فورن انویسٹرز کا کہ جو بھی ابھی پرابلمز تھیں ایکسچینج فورن ایکسچینج کو ریپیٹریٹ کرنے میں, یہ وقتی پرابلمز تھیں, یہ پاکستان کی پرماننٹ سچویشن نہیں ہوگی. یہ سگنل بھیجنا بہت ضروری ہے. آئی فلی اگری. تو ایکسچینج ریٹ کو مینیج کرنا جی جوڑ دے. اچھا شہباز رانا صاحب, یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ معمول کے اقدامات سے تو کام بننے والا نہیں ہے. پاکستان میں ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو ہم 9 مہینے کے لیے ہم اس کو سٹال نہیں کر سکتے اپنی کسی بھی موومنٹ کو, فارورڈ موومنٹ کو, چیزوں کو درست کرنے کے لیے, اور ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ایک نان پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی فار 3 months. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں آرمی بہت قوت کے ساتھ معاشی استحکام کے اس مشن میں آگے آئی ہے. SIFC آپ نے دیکھا کہ ایک ایکسٹراڈنری ایک میجر ہے جو کہ لیا گیا ہے, یقیناً بہت ہی اس میں جان نظر آتی ہے, اور خاص طور پہ ایگریکلچر کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے. کیا اور دوسری چیزیں آؤٹ آف دا باکس ہو سکتی ہیں جو کہ ہمیں اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانے میں معاون ثابت ہو, جو ہماری انڈاکیومنٹڈ کیش اکانومی ہے اس کو ہم ہٹ کر سکیں؟ بات ہوتی رہتی ہے ڈی مانیٹائزیشن کی, 5000 کے نوٹ کی, اسی قسم کے کوئی سیریس آؤٹ آف دا باکس کوئی اسٹرانگ ایکشن ہو سکتا ہے ان دا نیکسٹ 4-5-6 months؟ کامران خان صاحب, کل صبح سے ہو سکتا ہے. یہ ول کی بات ہے اور پولیٹیکل بیکنگ کی بات ہے. آپ کو کوئی قوانین میں, ٹیکس قوانین میں کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ قوانین میں تبدیلی لائیں گے اس کے بعد آپ کی ٹیکس بیس بڑھ جائے گی. یقین مانیں اس وقت اتنا ڈیٹا FBR کے پاس پڑا ہوا ہے نان فائلرز کا, نان رجسٹرڈ جو ہے وہ ریٹیلرز ان کا, کہ اگر صبح ہی یہ ان کی جو 21,000 کی ورک فورس ہے اس میں سے 2,000 کی ورک فورس صرف اس کام کے اوپر لگا دیں کہ آپ باہر نکلیں اور جو لوگ ہیں ان کو ٹیکس سسٹم میں لے کے آئیں, یہ کل صبح سے کام شروع ہو سکتا ہے. یہ اور کچھ نہ کریں. پاکستان کی جو مین جو بڑی مارکیٹس ہیں, میں آپا مارکیٹس میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت, اس کے جو مالز ہیں یہاں پہ سینٹورس مال ہے, باقی الصفا گولڈ مال ہے, وہاں پہ ان رجسٹرڈ لوگ جو ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں. FBR کا جو آفس ہے اس سے 250 میٹر کے فاصلے پہ سمگل سگریٹس بکتے ہیں, اس کے آفس کی بیک سائڈ کے اوپر سمگل ٹائرز بکتے ہیں. یہ ساری ان کی کوتاہی ہے, یہ ساری ان کی نااہلی ہے, اور یہ بہانے مارتے ہیں کہ جی کہ ہم کام نہیں کر سکتے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہی اگر آپ چیز لے جائیں انکم ٹیکس والی سائڈ کے اوپر, آپ اور میں, ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنا ایک ریٹرن فائل کرتے ہیں, ریٹرن فائل کرنے کے بعد وہ ایک ایکسپینسو گھر خریدتے ہیں, ایکسپینسو گاڑی خریدتے ہیں, اس کے بعد وہ اگلا ریٹرن فائل نہیں کرتے ہیں. FBR کا کس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ ان کے وہ پچھلے سال کا گوشوارے دیکھیں, کون وہ لوگ تھے جنہوں نے گوشوارے جمع کروائے, ایک وقت کی ٹرانزیکشن کی, اور اگلی دفعہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے. یہ سارے بہانے مارتے ہیں, یہاں بھی یہ پھر کام نہیں کرتے. پاکستان میں ٹیکس قوانین میں تبدیلیوں سے جتنا اپنے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا. اب آپ کو انفورسمنٹ کے ذریعے اپنا جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے.
اگر آپ کا جی ایس ٹی کا ریٹ آج 18% ہے اور 4% اوپر آپ کا وہ اسپیشل آپ نے ایک ٹیکس لگایا ہوا ہے نان رجسٹرڈ پرسن کے لیے، تو 22% جی ایس ٹی کا ریٹ ہے. افیکٹو جی ایس ٹی کا ریٹ کتنا ہے؟ 6-7% بھی نہیں ہوگا. انکم ٹیکس ریٹ اگر آپ کا 39% اگر آپ سپر ٹیکس ڈال لیتے ہیں، سیلریڈ کلاس کا 35% ہے اور بزنس انڈیویجولس کا بھی 35% ہے. افیکٹو انکم ٹیکس کا ریٹ کتنا ہوگا؟ 5 سے 7% کا ہوگا. یہ بیچ میں گیپ کیوں ہے افیکٹو ریٹ میں اور جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ ہماری انفورسمنٹ بہت ویک ہے. ہمارے جو امپلیمنٹیشن ہے آف دی ایگزسٹنگ لا آن دی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر اور جو وہ لوگ جو ٹیکس نظام سے باہر ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے ایس آئی ایف سی کی بات کی. دیکھیے اگر آپ ایک پیرلل سیٹ اپ کھڑا کر دیتے ہیں جب آپ کا نظام بیمار ہے، خراب ہے، اس بیمار نظام کو آپ ٹھیک نہیں کرتے، پیرلل سیٹ اپ سے ہوگا کیا؟ ابھی وقتی طور پر تو آپ کو لگے گا کہ جو گاڑی ہے اس کا پہیہ چل پڑا ہے. آپ دیکھیں گے کہ شاید سعودی عرب سے کچھ اس میں آپ کے ایگریکلچر میں کچھ انویسٹمنٹ آ جائے، کچھ قطر سے بھی آپ کو آتی ہوئی نظر آئے گی، کچھ مائنز اینڈ منرلز میں بھی انویسٹمنٹ آ جائے گی، کیونکہ ایک ٹاپ لیول سے ایک پش ہے. پرائم منسٹر پش کر رہے ہیں، آرمی چیف پش کر رہے ہیں، ملٹری کی ایک پوری ایک ہیرارکی اس کے اندر انوالوڈ ہے. تو جب یہ لوگ ٹاپ لیول پہ نہیں ہوں گے، کل شہباز شریف صاحب چلے جائیں گے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئیں گے، کیا ان کی بھی اتنی کمٹمنٹ ہوگی؟ عاصم منیر صاحب جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں وہ 3 سال میں اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے، نئے آرمی چیف آئیں گے، کیا ان کی بھی اتنی مدت ہوگی؟ آپ کو سسٹمز کو جو ہے وہ ان کو سسٹمز کو آپ کو اسٹرینگتھن کرنا ہے تاکہ جو پیرلل سسٹم آپ نے کھڑے کیے ہیں اس کی ضرورت نہ پڑے. تو بہتر یہی ہے کہ نظام کو ٹھیک کریں، ایوالو کریں، کچھ ریولیوشنرائز کرنے کی کوشش نہ کریں تو بہت کام بہتر ہو سکتا ہے. مسئلہ وہی ہے پہلا سٹیپ لینا ہے، پہلا سٹیپ یہ صبح لے لیں، اسی نظام کے ساتھ یہ کام بہتر کر سکتے ہیں. ویری ویل سیڈ. عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ہمیں گروتھ چاہیے، کام چاہیے. لوگ ہمارے یہاں جو اس وقت جو بھی ہمارا انفراسٹرکچر ہے ایل ایس ایم وغیرہ بہت بری طرح سے ڈاؤن ہوا ہے اور اب اس کو سنبھالنا ہے، اس میں گروتھ چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ مارکیٹ ریلیٹڈ جو ہمارا لسٹڈ پورا سیکٹر ہے، کارپوریٹ سیکٹر، 2-3 چیزیں ہم نے بڑی آمنس دیکھی. ایک تو یہاں سے جو فورن انویسٹرز تھا وہ بڑی بری طرح سے نکلا پچھلے 3 سالوں کے دوران، اور بدترین ہماری صورتحال ہو گئی کہ جو ہماری ایف ڈی آئی تھی وہ بڑی تیزی سے خاص طور پر مارکیٹ کے حوالے سے نکلی. دوسری جانب جو ہمارا لوکل انویسٹر ہے یا جو لوکل ہمارا جن لوگوں کے پاس جن کے پاس سرمایہ تھا، مثال کے طور پر جو کارپوریٹ سیکٹرز کے بڑے بڑے ہمارے جو کارپوریٹس ہیں، اینگرو ہے، لکی ہے، یہ سب کو ہم نے دیکھا کہ جو ان کے پاس کیش تھا انہوں نے بائی بیک کیا، اپنے شیئرز خریدے. یہ وہ ہوتا ہے جو سرمایہ جو کہ انڈسٹری میں جاتا ہے، جو گروتھ میں جاتا ہے، جو ایکسپینشن میں جاتا ہے، جو نئی جاب کریشن میں جاتا ہے، جو نیو ریونیو کے اس میں جاتا ہے. اس لیے تو یہ سرمایہ نہیں ہوتا سرمایہ کار کے پاس، آپ کے پاس، کہ وہ آپ اپنے شیئرز بائی بیک کر لیں. یہ ریورسل کیسے پاسبل ہے کہ یہ جو سرمایہ جہاں پر ہے وہاں جائے اور پھر فورن انویسٹرز آئے؟ دیکھیے اس کے لیے نئی انویسٹمنٹ کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کو مشینری امپورٹ کرنی پڑے گی، اور امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو فورن ایکسچینج چاہیے جو ہمارے پاس ہے نہیں. اور اس وقت جو ہے وہ مشینری کی امپورٹ پر جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں. تو اب امید کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ یہ امپورٹ پہ ریسٹرکشن جو ہے وہ کم ہوں تو لوگ جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ کو سوچیں. لیکن ابھی ہمارے ہاں کئی سیکٹرز میں اوور کیپیسٹیز موجود ہیں اور ان اوور کیپیسٹیز کو پہلے جو ہے وہ چلانے کی ضرورت ہے. لیکن اچھی بات خبر یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. ویٹ کی اچھی کراپ کے بعد اب کاٹن کی جو ہے وہ اچھی باتیں آ رہی ہیں کہ لاسٹ ایئر جو 6 ملین بیلز تھی اب 12 ملین بیلز کی جو ہے کی باتیں ہو رہی ہیں. رائس کی کراپ کی بھی جو ہے وہ بہتر باتیں ہو رہی ہیں. تو وہاں سے جو ہے وہ گروتھ پھر یہ جب تھوڑا سا امپورٹ پہ جو ہے وہ ریسٹرکشن ہٹے گی تو جو ایگزسٹنگ یونٹس ہیں جو اپنے را مٹیریل وغیرہ میں کنسٹرین تھے ان کو جب را مٹیریل وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے لے کر اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں گے. پھر یہ گروتھ جو ہے جو چونکہ ابھی بیس ریٹ جو ہے وہ بہت ہی کم تھا، 0.5% کے قریب ہمارا گروتھ تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2.5-3% کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیویبل جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور یہ جب تھوڑا سا بڑھے گا تو پھر اس سے آپ کو امپورٹ کے ریونیو اور امپورٹ کے ریونیو سے جو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کا ریونیو جو ہے لنکڈ ہے اس میں بھی جو ہے آئی تھنک بہتری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو انیشیٹو ہے جو آپ نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن والا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یونیک اور اچھا ہے. اس پہ زیادہ فوکس کریں، اس میں ایگریکلچر آپ کی
امپورٹ کو جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ کرے گا بہت زیادہ. پھر آپ کی مائننگ میں, آئی ٹی میں جو ہے وہ بہت پوٹینشیل ہے جہاں آپ کا ایکسپورٹ. پھر یہ جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کو بہت زیادہ انکریج کریں, کیونکہ وہاں سے ایڈیشنل جو ہے وہ آپ کو بینکنگ چینلز کے ذریعے جو ہے وہ انفلو آ سکتے ہیں, جس سے آپ کا یہ جو فورن ایکسچینج کی شارٹیج کا ایشو ہے وہ حل ہوگا. اور یہ بالکل یہ ایک صحیح بات ہوئی ڈسکشن میں کہ یہ ایڈیشنل جو ڈالرز آئے ہیں اس کو ظاہر ہے ہم یہ نہیں ہوگا کہ ہم فوراً اس کو جو ہے وہ اسپینڈ کر دیں, خرچ کر دیں. اس کو مینٹین کرنا ہوگا, بلکہ اس کو اور ریزروز کو بڑھانا ہوگا جی, اچیو دی کانفیڈنس آف دی انویسٹرز. یقیناً. تو عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نمبر 1 خرم صاحب نے بھی اس کی تائید کی, اور ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ اوورسیز انویسٹرز کی کہ بھائی ہمارے ڈیویڈنڈ واپس جانے دو, ہمیں اپنے پیسے جو ہم نے کمائے جو ہمیں واپس بھیج رہے ہیں وہ اس پہ سے پابندی ہٹائی جائے. یہ بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کی امپورٹس وغیرہ پہ پرابلم تھی وہ کچھ ریلیز ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ فردر ایکسپینشن کے لیے جیسے کہ عارف بھائی نے کہا کہ آپ کو امپورٹس چاہیے, مشینری چاہیے, ڈالرز چاہیے. لیکن سر ڈالرز تو ہے نہیں نا ابھی. جو ڈالرز ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. میں آپ کو ڈیویڈنڈ کہاں سے دوں ابھی فوراً آپ کے لیے ڈیویڈنڈ کا راستہ کھول دوں, آپ کے لیے یہ تمام چیزیں کر دوں؟ آپ خود ایز اے فائنینس منسٹر مجھے جواب دینا کہ میں کیسے مینیج کروں اس وقت. ٹھیک ہے پروگرام آ گیا ہے, میرے جو فورن ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں وہ میں پوری کر لوں گا, میں ڈیفالٹ نہیں کروں گا, ادھر ڈیفالٹ نہیں کروں گا, لیکن آپ لوگوں کا بھی جو خواہش ہے یا جو آپ لوگوں کی ضرورت ہے اس کو بھی پورا کروں, اپنی امپورٹس بھی پوری کروں, اپنی ساری چیزیں پوری کروں. تو کیسے کروں؟ آپ ذرا فائنانس منسٹر کا شوز پہنے اور اس کو جواب دیجئے. جی اپنا کامران بھائی, میرے خیال میں اس کا بہت آسان طریقہ ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ جو اوورسیز چیمبر کی جو آسک ہے گورنمنٹ سے بھی اور اسٹیٹ بینک سے بھی کہ جتنا بھی اماؤنٹ پڑا ہے $1 بلین ہے یا $1.5 بلین کا جو بھی ریپیٹریشن اماؤنٹ ہے, ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے پرابلمز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اتنے ڈالرز نہیں پڑے ہوئے. ہماری درخواست صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ٹرانشز کے اندر بھلے 12 سے 18 مہینے کے اندر یہ پیسے دے دیں. آپ یکمشت نہیں دے سکتے, آپ بھلکل نہ دیں, آپ اس کو جو ہے نا 10% کر کے 15% کر کے ہر 3 ماہ کے بعد آپ دیتے رہیں. آپ بھلے اس کے اندر 12 سے 18 مہینے لے لیں. اگر آپ پاس آج 8 بلین 8.5 بلین اگر ہیں, اور اگر ٹوٹل اگر ہماری ریپیٹریشن اگر 1 یا 1.5 بلین کے درمیان ہے, اگر آپ پہلے اگر ٹرانچ 10% کے نکالتے بھی ہیں تو یہ $150 ملین بنتا ہے. ہم کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ $1.5 بلین پورا اٹھا کے دے دیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ $100 ملین $150 ملین دے دیں, تاکہ اس سے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد بحال ہو. آپ دیں گے 150, وہ لائیں گے $300-400 ملین. سو آپ اس کو ایز این ایکسپینس نہ ٹریٹ کریں, آپ اس کو ایز این انویسٹمنٹ ٹریٹ کریں. اس سے ان کا اعتماد بڑھے گا, اس سے وہ ایکچولی لوکل انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے, اور باہر سے FDI آئے گی. میرے خیال میں آپ نے اس کو اس زاویے سے, اس نظریے سے دیکھنا ہے, کہ اگر ہم نے اس نظریے سے نہیں دیکھا تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 12 مہینے میں کیا ہوا ہے. ہم نے جتنا ان پیسوں کو روک کے رکھا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں جو ہے FDI جو ہمیں تقریباً $3-4 بلین آتی تھی وہ $1 بلین کے اوپر آ کے رک گئی ہے. سو اگر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں ایز اے فائنانس منسٹر, تو میرا تو لاہے عمل یہ ہوگا, کیونکہ ہم بڑے انڈرسٹینڈنگ اور ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو اس طرح لے کر چلنا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. اس وقت ہم جو اوورسیز والے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے پیسے دے دیں اور آپ اپنا کام جانیں. ہم مل کے گورنمنٹ کے ساتھ اور منسٹری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو ملاقات ہوئی تھی ڈار صاحب کے ساتھ, ہم نے ان کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے جتنے بھی مسائل ہیں حل کریں گے. آپ ہمیں ایز اے کمپلیننٹ نہ دیکھیں, آپ ایز اے ہمیں بزنس پارٹنر دیکھیں. میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ لینی ہوگی, تاکہ وہ جو آگے لائے عمل ہے اس کو اسٹریٹجائز کریں. بیکاز ابھی تک جو بھی پولیٹیکل نہ ول تھی نہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کام کی ہے. پرائیویٹ کمپنیز بہت ہی پروفیٹیبلی ان حالات کے اندر بھی کمپنی چلا رہی ہیں. آپ ان کے ساتھ پارٹنر کریں اور ان کو لے کے چلیں, اور ہم بالکل انڈرسٹینڈنگ ہیں اور ہم اس معاملے کو اسی طرح لے کر چلیں گے. سو ان شارٹ میرے خیال میں اگر آپ 10-15% لے کر جانا دیں, سگنلنگ بہت اچھی ہوگی. اس سے فریش انویسٹمنٹ بھی سٹارٹ ہوگی جو کہ رک چکی ہے, اور وہ تمام انویسٹر جو پیسے یہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو بیسکلی وارم اپ کریں گے. بھلے دیں گے 150, میرے خیال میں ان کو آئیں گے 500 ملین, اینڈ میک اے پلان آف 18 months to 12 months پلان. اوکے, بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو ہو رہی ہے, ڈسکشن ہے ہمارا. پاکستان اب آگے کیسے چلے؟ IMF کی چھتری تو مل گئی, 9 مہینے ضائع ہوئے, تو سمجھیے کہ آخری موقع ہے.
ایک ایک دن امپورٹنٹ ہے. اس پر ہمارے ساتھ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اگلے 9 ماہ پاکستان میں معاشی استحکام کا عالم رہے, کچھ بہترین صورتحال نظر آئے. اس کے لیے IMF کی چھتری دستیاب ہو گئی ہے جو 9 ماہ تک ہمارے سر پہ رہے گی اور حالات میں قابو میں رہنے کے امکانات زیادہ ہیں, مگر اس دوران بہت کچھ کرنا ہے اور اس کے آگے بھی پاکستان کو بہت کچھ کرنا ہے. معیشت کو سنبھالنا ہے, پاکستان کو سنوارنا ہے, بچانا ہے, تو اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے. اور وہ کیا کچھ ہم فوراً کریں, چند دنوں میں کریں, چند مہینوں میں کریں, اور آئندہ ہمیں 1-2 سال میں کیا کچھ کرنا ہے اور جو ہم نے نہیں کیا, ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عمدہ پینل ہے. ہمارے ساتھ عارف حبیب صاحب ہیں, چیئرمین عارف حبیب گروپ. عامر رسیل پراچا صاحب صدر اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس, یونیلیور کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. شہباز رانا پاکستان کے نامور سینئر سیزن صحافی, اور خرم حسین سینئر معاشی امور اینالسٹ, خزانہ امور اینالسٹ جناب خرم حسین ہمارے ساتھ ہیں. خرم حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سمپل سی بات ہے کہ جی 9,000 کے ہمارے ریونیوز ہیں, 15,000 کے ہمارے ارب کے ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں, ان کو کاٹنا ہے, یہ SOEs ہیں. 2008 سے اور اس کے بلکہ پہلے سے 2008 سے تو میں پروگرام کر رہا ہوں, 40 پروگرام کر چکا ہوں, 4 گورنمنٹ سے جا چکی ہیں کہ جی کہ یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کا کیا کرو گے, اس سے جان چھڑاؤ, اور یہ 1,000 ارب کھاتی ہے, کوئی کہتا ہے 2,000 ارب کھا جاتی ہے, یہ ہمارا خون چوس رہی ہیں, ہمارے خزانے کا خون چوس رہی ہیں. لیکن یہ تواتر سے حکومتیں آ رہی ہے, جا رہی ہے, آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, خزانہ خالی ہو گیا, کشکول بڑھ گیا, IMF پروگرام فیل ہو گئے, حکومت فیل ہو گئی, ڈیفالٹ کے قریب آ گئے, مگر یہ ایکسپینڈیچرز نہیں کاٹ سکے, SOEs کو سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے. پرائیویٹائزیشن پراپر تو کوئی ابھی بہت ہی دور کی بات ہے, وہی PIO خون چوس رہی ہے, وہی اسٹیل مل کے حوالے سے جو سلسلے تھے, اور پھر ظاہر ہے کہ جو ہمارا انرجی سیکٹر, وہ ڈسکوز, یہ کون سا جن ہے, بھوت ہے جو اس چیز پہ عمل نہیں ہونے دیتا؟ یہ ہمارا یہ سیاست کا بھوت ہے کامران صاحب, اور کوئی وجہ سچ نہیں ہے. جس ٹائم پیریڈ کی آپ نے بات کی ہے اسی ٹائم پیریڈ میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن جو بھی حکومت رہی ہے, PPP نے اس کو ٹرائی کیا تھا, PMLN نے اس کو ٹرائی کیا تھا, اور PTI نے بھی اس کو ٹرائی کیا تھا, آف کورس ڈفرینٹ شکلوں میں. کئیوں نے کوڈ شیئرنگ ارینجمنٹس لانے کی کوشش کی, کئیوں نے اس کو ڈس انٹینگل کر کے کہ اس کی جو پروفٹ میکنگ سیکشنز ہیں ان کو آگے پرائیویٹائز کیا جائے. لیکن ہر گورنمنٹ میں جو اپوزیشن تھی انہوں نے اس کو اپوز کیا, اور اس کی بنیاد پر انہوں نے شور وور مچایا. مجھے یاد ہے جب I think 2016 کی بات تھی, جب PMLN اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی تھی اور PIA کی لیبر یونین سامنے آ گئی تھی, تو PTI کے جو لوگ تھے اور خان صاحب خود جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے لیبر یونینز کے ساتھ کہ یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلانا ڈھمکانا. ان کے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ ہم کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے, لیکن جب وہ پاور میں آئے ہیں تو ایسا اس پہ یو ٹرن کیا اور فوراً انہوں نے خود بھی پرائیویٹائز کرنے کی باتیں شروع کر دی. سب کو پتہ ہے کہ ان اداروں کو لے کے حکومت پاکستان آگے چل نہیں سکتی. سب کو پتہ ہے کہ یہ بوجھ جو ہے ابھی کبھی نہ کبھی کسی فارم میں اتارنا پڑے گا اپنے کندھوں سے ہمیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کو اتارنے آتا ہے تو دوسرے جو اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سیاسی فائدہ بنانے, اس کی سیاسی کرنسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن کرتے ہیں. تو جن لوگوں نے اس کو اپوز کیا ہے, PIA کی پرائیویٹائزیشن اگر آپ ایک مثال لے لیں, اور وہ میں اس کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ اس کو 3 دفعہ ٹرائی کیا گیا ہے پچھلے 10 سالوں میں, تو جن پارٹیز نے اس کو پہلے اپوز کیا جب وہ پاور میں آئی ہیں انہوں نے خود ٹرائی کیا اس کو, اور اس دوران ہو یہ گیا خرم صاحب کہ ہم وہ بدقسمت ملک ہیں, انبلیویبل 22 کروڑ کا ملک, اور یہ نیوکلیئر پاور جس کی کوئی یورپ کو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے. کین یو بلیو اٹ کہ یہاں سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ یورپ کے لیے ہے نہیں پاکستان سے, اور امریکہ کے لیے نہیں ہے. مطلب واٹ دا ہیل. ایبسلیوٹلی. ہمارے جہاں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آپریٹ کر رہی ہیں, آپ پاور سیکٹر میں اگر دیکھیں تو 2008 میں ہماری سرکولر ڈیٹ مجھے خود یاد ہے جب 35-40 ارب روپے ٹچ کی تھی تو کتنا ہنگامہ مچا تھا اس ملک میں. آپ کو بھی یاد ہوگا, ہم لوگ دونوں میڈیا میں تھے ان دنوں میں, اور ہم اپنے پروگرامز میں کیری کیا تھا یہ سارا ہنگامہ. جب 2013 میں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے, اس کی کوئی حد جو تھی کوئی 482 ارب روپے تک پہنچ گئی تھی, ان فیکٹ لٹل بٹ مور. اور جب PTI گورنمنٹ آئی ہے اٹ واز جسٹ اباؤٹ 700-800 بلین روپیز. جب PTI گورنمنٹ گئی ہے اب یہ 2 ٹریلین سے اوپر چلی گئی ہے.
ایونچولی اس کو روکنا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے آپ نے اپنے پاور سیکٹر کی گورننس جو ہے اس کو ریفارم کرنا ہے، اینڈ اس کا ریفارم جو ہے ایوری ون نوز اگین کہ اس میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا، پرائسنگ میکینزم جو ہے اس کو ریفارم کرنا ہوگا، لیکن اس کے بجائے اس کے علاوہ باقی سب کچھ ہوتا رہتا ہے، جہاں پہ کام کی ضرورت ہے ادھر کسی کی ہمت فی الحال نہیں ہو رہی ہے۔ شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ واٹس یور ٹیک، کیونکہ ایک ایک دن امپورٹنٹ ہے، یہ 9 مہینے کا پروگرام ہے، اس میں 1 مہینہ تو اس حکومت کا جائے گا، اب یہ بتائیے کہ کیا وائبز ہیں اسلام آباد میں اکانومی پہ، ان تمام چیزوں پہ، آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے جو ہمیں جو فکسنگ کرنی ہے تمام چیزوں کی کہ اگلے 1 مہینے میں کیا ہونا ہے، پھر 3 مہینے کیا جو کیئر ٹیکرز کے ہوں گے یا 2 مہینے 3 مہینے ہی ہوں گے، کیا وہ ایک ڈل پیریڈ ہوگا جس میں کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، پھر ایک وہ ٹرانسفر آف پاور کا پورا ایک نظام آئے گا، پھر وہ نئی حکومت آئے گی، تو اس 9 مہینے کے دوران کیا کچھ جن چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ کیا کچھ نہیں ہوگا، جبکہ آپ نے خود کہا کہ اگر ہونا ہے تو کل صبح سے کام شروع ہو سکتا ہے، تو کیا ویسے واٹس یور، کیا آپ کی ٹیک ہے، کیا وائبز ہے اسلام آباد میں؟ کامران خان صاحب اس وقت تو یہاں پہ ایک سیلیبریشن کا موڈ ہے کہ جی کچھ 4.2 ارب ڈالر کا ہمیں قرضہ مل گیا، ریزروز ہمارے لیکن آئی ایم سو سوری 4.2 ارب ڈالر اس سے کہیں زیادہ ہے وہ جو صرف ہم نے ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے گزشتہ مالی سال کے دوران 4.5 ارب ڈالر کی، کیونکہ ہم نے گیم کیا ایکسچینج ریٹ کے ساتھ، یہ تمام 4.2 ارب ڈالر سے زیادہ وہ لاس ہے جو ہم ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ریمیٹنسز میں ہم نے گزشتہ سال کیا۔ Isn't it right؟ ایبسولوٹلی جی، اس میں آپ ایکسپورٹس کا بھی ڈالیں تو 8.5 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے کچھ سیاسی مقاصد تھے، آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور جب ہم نے کر لیا بحیثیت مجبوری، پرائم منسٹر نے انٹروین کیا، تو آج ہم قوم کو ہر دن ایک نئی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اس وقت جو اسلام آباد کے اندر موڈ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کے اوپر کافی دباؤ ہے کہ جلد سے جلد کچھ بڑے بڑے فیصلے حکومت کروانا چاہ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بیوروکریسی اس وقت سوچ رہی ہے کہ 1 مہینے کی چھٹی پہ چلی جائے، تو آئی ایم ایف کی طرف میرا نہیں خیال اتنا توجہ ہو کہ 1 آدھ بیوروکریٹ جو ہیں وہ 1 مہینے کی چھٹی پہ چلے بھی گئے ہیں، اور 1 آدھ شاید اور چلے جائیں، کیونکہ کچھ اور بھی ایک ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایمرجنسی کے اندر کسی ایک وزارت میں، ان کی بیوروکریسی کے اوپر بھی کافی دباؤ ہے۔ جو بزنس ایز یوزول ہے وہ ابھی بھی پرسسٹ کرتا ہے، اور جو ورڈ آف کوشن ہے جو کل، جس کا آپ نے بالکل اپنے بیانیے میں ابتدائیے میں بھی ذکر کیا، کہ جو کل آئی ایم ایف کا بورڈ تھا وہاں پہ جو بورڈ کے ممبران تھے ان کی طرف سے جس قسم کی جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا وہاں پہ باتیں کی ہیں، وہ باتیں پاکستان کے لیے آئی وش کہ وہ ورڈ ٹو ورڈ ان کو کنوے ہو، ایک وہ وہاں سے ان کی جو نوٹنگ ہوتی ہے خاص طور پر وہ نہ صرف ان کو کنوے اور ان کو پبلک کیا جائے، یہ پبلک ہوگی تو نہیں کیونکہ بورڈ کی باتیں ہیں، اگر وہ چیزیں پبلک ہو جائیں تو یہ گورنمنٹ سے پوچھا جائے، آنے والی گورنمنٹ سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کو کن حالات کے اندر یہ 3 ارب ڈالر کا پروگرام ملا اور کس قسم کی وہاں پہ بورڈ کے اندر باتیں ہوئی ہیں۔ یہ کامران خان صاحب مجھے نہیں پتا کل کیا سیاست ہوتی ہے دنیا کی، پاکستان کو اگلا پروگرام کن حالات میں ملتا ہے، فیوریبل میں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ بورڈ کے اندر کل یہ موڈ تھا کہ بہت برداشت کر لیا ہم نے پاکستان کو، یہ ہر دفعہ ہم سے وعدے کرتے ہیں، مکر جاتے ہیں، دوبارہ پھر قرضہ لینے آ جاتے ہیں، دس از دی لاسٹ اپارچونٹی، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ ریئلائزیشن مجھے بھی نظر نہیں آ رہی۔ بالکل، تو عارف بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی اس پروگرام کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک فیل گڈ فیکٹر تو شروع ہوا ہے، آغاز ہوا ہے، سب سے زیادہ ریفلیکشن مارکیٹ پہ آپ نے دیکھی ہے، یہ برقرار رہے گی ابھی اگلے 9 مہینے؟ آئی تھنک یہ جو آپ نے دیکھا ہے ریلی تھوڑی سی، وہ اس وجہ سے کہ بہت ویلیوز ڈاؤن چلی گئی تھی، اور وہ ڈاؤن چلی گئی تھی، اب اس میں جو ہے وہ کچھ امپرومنٹ ہے، اور ظاہر لوگوں میں ذرا فیل گڈ فیکٹر ڈیولپ ہوا ہے، لیکن ابھی بھی لوگوں کو جو ہے وہ خدشات ہیں، خاص طور پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ کے یہ ہوتے ہوئے نہ حکومت کے فائنانسز جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے، کنٹرول میں آئیں گے، نہ آئی تھنک انڈسٹریز کے لیے جو ہے وہ آپریٹ کرنا ممکن ہوگا۔ تو جب تک کہ یہ انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے وہ کمی نہ آئے، اور جتنا جلدی ہو سکے وہ کمی لانا جو ہے وہ بہت نوٹیڈ عارف بھائی، اس کا میں جواب لیتا ہوں کیونکہ بہرحال اس کے اگینسٹ ایک بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے۔ عامر رسول پراجا صاحب، انٹرسٹ ریٹ سے آپ کو بھی چوٹ ہوگی، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، ایک ظاہر ایک بڑا مسئلہ ہے کسی بھی بزنس کے لیے، مگر جس ملک کی انفلیشن 29% ہو،
22% انٹرسٹ ریٹ ہو, یہ اتنا بڑا فرق ہے, اس میں کیسے ابھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے؟ ڈاؤن دا روڈ آپ کو انفلیشن کم ہوتی نظر آ رہی ہے سگنیفیکنٹ ٹو اے پوائنٹ ویئر کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ تھوڑا سگنلنگ شروع کرے اور انٹرسٹ ریٹ نیچے آئیں؟ دیکھیں, ہم نے تو ڈے ون سے مینٹین کیا تھا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ لیوریج اکانومی نہیں ہے, اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے آپ انفلیشن کو ٹیم نہیں کر سکتے. یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے, یہ ایکچولی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے نیچے نہیں آپ انفلیشن لا سکیں گے. اور جب بھی آپ انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھاتے ہیں تو جو فارمل اکانومی ہوتی ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. انفارمل اکانومی تو ایکچولی وہ بینک سے کو تو استعمال ہی نہیں کرتی. اس وقت آپ کی تقریباً جو فری کیش فلو اکانومی گھوم رہا ہے, ایک بیسکلی ایک ایسٹیمیٹ ہے تقریباً 8 ٹریلین روپیز کا ہے, جو کہ 34% آف دا ٹوٹل ایکچولی آپ کا ڈپازٹس ہے. تو انٹرسٹ ریٹ کے تھرو اگر آپ انفلیشن نیچے لے کر آ رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ لیوریج بہت زیادہ ہے, جس طرح ویسٹرن یورپ ہو گیا یا جس طرح آپ کا امریکہ ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی, آپ نہ انفلیشن کو اس کی وجہ سے نیچے لا سکیں گے, آپ بلکہ فارمل سیکٹر کو اور زیادہ دبائیں گے اور انفارمل سیکٹر کو اور زیادہ پش کریں گے. اس کے الٹ ہونا چاہیے, ان کو بیسکلی اکانومی کو فارملائز کرنا ہے, ان کو انٹرسٹ ریٹ نیچے لے کر آنا ہے تاکہ فارمل سیکٹر جو ہے نا ان کے پاس جو کیش لیکویڈیٹی کا جو کرائسس آیا ہوا ہے وہ ایزنٹ اپ ہو. خرم صاحب, واٹس یور ٹیک آن انٹرسٹ ریٹ؟ کامران صاحب, آئی ڈس ایگری ہیئر ود رسپیکٹ. یہ جو ہماری انفلیشن ہے اس میں کاسٹ پش فیکٹرز ہیں ایٹ پلے, بٹ زیادہ تر دس از بیکاز آف ایکسیس منی سپلائی کریشن. ٹھیک ہے, پچھلے کوئی 3 سالوں سے حکومت پاکستان جو, اور اس کا ڈیٹا موجود ہے, کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے, یہ اسٹیٹ بینک ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے اس کا ڈیٹا, کہ جس حساب سے نوٹ چھاپ کے اپنے بلز پے کر رہے تھے, اپنی ریفائنینس فیسلٹیز کو فائنینس کیا جا رہا تھا, آج جو انفلیشن بامب ہماری معیشت میں پھٹا ہے مڈل آف 2021 سے لے کے آج تک جو پھٹتا چلا آ رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکسیس نوٹ چھاپے گئے ہیں گورنمنٹ کے ڈیفیسٹس کو فائنینس کرنے کے لیے اور اسٹیٹ بینک کی لینڈنگ کو آپریشنل رکھنے کے لیے. اور اس کو قابو, ہماری ہسٹری میں ہمیشہ انفلیشن جو رن اوے انفلیشن جب بھی قابو کی گئی ہے, جیسے 2008, 9, 10, 11 کے جو سال تھے تب بھی یہی سچویشن تھی, وہ انٹرسٹ ریٹ کے تھرو ہی کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی ٹول کبھی نہیں استعمال ہوا جو کامیاب ہوا ہو. تو اب بزنس کے ادارے جو ہیں وہ تو لازم بات کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرو, کیونکہ ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ اپنی ان کی جو ڈیٹ سروس کاسٹ ہوتی ہے وہ چڑھ جاتی ہے جب انٹرسٹ ریٹ کو اوپر کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بزنس کے ویسٹڈ انٹرسٹ کا نہیں سوچنا, ادھر عوام کے انٹرسٹ کا سوچنا ہے, ادھر معیشت کی اسٹیبلٹی کا سوچنا ہے. یقیناً. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب خرم حسین, معاشی امور کے ممتاز سیزن جرنلسٹ. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ تھے, معاشی امور کا خزانہ امور کے بہت ہی سینئر باخبر صحافی. جناب عارف حبیب, چیئرمین عارف حبیب گروپ. عامر رسول فراچا, چیئرمین اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ ناصر.